مایوس نہیں ہونے دیں گے. جس جذبے کے ساتھ عوام نے PDM کے تمام جلسوں میں شرکت کی اور جس طرح عوام کا رسپانس بڑھ رہا ہے اور آگے کی طرف آ رہا ہے, اس پہ انشاءاللہ اضافہ ہوگا. لاہور کا جلسہ تاریخی ہوگا اور یہ حکومت کے لیے آخری کیل ثابت. السلام علیکم ناظرین, ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ابراہیم گنبر حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں IKNN. ناظرین, جیسا کہ 8 دسمبر کو PDM کا اہم اجلاس ہوا اور اس سربراہی اجلاس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کی قیادت موجود تھی. یہ جیسا کہ طویل مدت تک یعنی لمبے عرصے تک یہ اجلاس چلتا رہا. اس اجلاس میں کئی باتیں جو ہیں وہ طے ہوئی ہیں, کئی باتوں پہ ڈسکس ہوا ہے. اور جیسا کہ اس اجلاس کے PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اس اجلاس کے حوالے سے پریس کانفرنس کی مریم نواز اور بلاول بھٹو کی موجودگی میں, اور اس اجلاس میں 2 اہم اعلانات کیے گئے, جبکہ استعفیٰ کے حوالے سے ایک اہم اعلان تھا, جبکہ لاہور جلسے کے حوالے سے دوسرا اہم اعلان تھا. لیکن اس طرح کے اجلاس یا اتحاد ہوتے ہیں, ان میں جب بھی ان کے بند کمروں میں اجلاس ہوتے ہیں تو پھر کچھ چیزیں باہر آتی ہیں, کچھ کے اعلان کیے جاتے ہیں, کچھ خفیہ رکھی جاتی ہیں, کچھ کے اعلان بعد میں کیے جاتے ہیں. یہ سیاسی حکمت عملی ہے. لیکن اس اجلاس کے حوالے سے جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے, ہم آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اس اجلاس میں کافی چیزوں پہ گفتگو ہوئی ہے, لمبی بحث ہوئی ہے. استعفیٰ کے معاملے پہ لمبی بحث ہوئی ہے. اس کے حوالے سے مختلف آپشنس غور لائے گئے ہیں, کیونکہ مختلف خیال مختلف پارٹیوں کے سربراہ موجود ہیں, تو ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے, ہر ایک کا اپنا فکر, نظریہ اور سیاسی منشور ہے. تو جب استعفاؤں کا معاملہ آیا تو اس پہ کافی بحث ہوئی لمبی, لیکن اس اجلاس میں اتفاق پایا گیا کہ یہ استعفیٰ کا جو حتمی استعفیٰ دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی جائے گی. جب یہ نوبت آئے گی تو استعفیٰ دے کے ایسی کیفیت پیدا کی جائے گی کہ حکومت کو ادھر ہی ایک بند کمرے میں بند کیا جائے. جہاں تک حکومت کی بات ہے کہ وہ جو اگر استعفیٰ اپوزیشن دے دیتی ہے تو ہم الیکشن کرا دیں گے, وہ معاملات بھی ڈسکس میں آئے ہیں. لیکن یہ پاسبل جب دیکھا گیا کہ یہ وائبل ہی نہیں ہے, ممکنات میں شامل نہیں ہے, تو اپوزیشن نے اتفاق کر لیا کہ استعفیٰ دے دیں گے. ایک بات یہ نہیں, اپوزیشن میں اب استعفیٰ کے معاملے پہ کوئی ابہام نہیں رہا. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی, چاروں صوبائی اسمبلی سے جو اپوزیشن کی جماعتیں وہ استعفیٰ دے دیں گی, لیکن اس سے پہلے لانگ مارچ اور احتجاجی تحریک کے باقی جو مراحل ہیں وہ طے ہوں گے. دوسری بات, ایک یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. جیسا کہ آج وزیراعظم عمران خان نے مذاکرات کی بات کی ہے, لیکن وہ پہلے دن سے جو اپوزیشن پہ الزامات لگا رہے ہیں یا جو تانے بازی کہہ رہے ہیں کہ NRO کے سوا میں نہیں دوں گا, NRO نہیں دوں گا, جب میں بات کرتا ہوں تو وہ NRO لیتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ حکومت نے ایک مرتبہ بھی سنجیدگی سے ڈائلاگ یا بات چیت کی کوشش نہیں کی. اجلاس میں گرینڈ ڈائلاگ کی بھی بات ہوئی ہے. اس کے حوالے سے بھی جو اکثر رائے یہ آئی کہ ڈائلاگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتحاد جس مقصد کے لیے بنا ہے, یعنی یہ جو نظام میں 70 سال کی خرابیوں کی جو بات ہوتی ہے, جو نظام میں جو مداخلت ہوتی ہے, حکومتی معاملات میں جو مداخلت ہوتی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے تو یہ اتحاد اسی اپنی جو اہم مین گول ہے اسی پہ قائم رہے گا. تو حکومت سے کوئی بات نہیں ہوگی. اگر کوئی بات کرنے سے کسی اور حکومت سے باہر یعنی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے اس کا لاہے عمل بھی PDM کے پلیٹ فارم پہ لاہے عمل تیار کیا جائے گا. سینٹ سے اپوزیشن استعفیٰ نہیں دے گی, فقط قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا جائے گا. چوتھی جو اہم بات ہوئی جس پہ اتفاق ہوا وہ یہ اتفاق ہوا کہ الیکشن پہ اپوزیشن جائے گی. ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ شفاف الیکشن کرائے جائیں. اب شفاف الیکشن کے لیے جو قانون سازی کرنے کے حوالے سے ایجنڈا شامل تھا وہ اپوزیشن خود کہہ رہی تھی کہ شفاف الیکشن کروایا جائے, تو اس نقطے پہ بھی بات چیت ہوئی ہے. اور اس پہ غور کے بعد یہ حتمی نتیجہ نکالا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو بھی موجود ہے تو اس سے سیاسی جماعتیں مل کے یہ طے کر سکتی ہیں کہ سب شفاف الیکشن کیسے کروایا جا سکتا ہے. تو
इलेक्शन के हवाले से जो कानूनी या कानून या जो रिफॉर्म्स लाने थे, कानून की शक्ल में नई कानून साजी करनी थी, तो उससे थोड़ा अपोजिशन पीछे हट गई है। और अपोजिशन ने यह तय किया है कि अगर शफाफ इलेक्शन की बात आती हो तो हम इलेक्शन कमीशन से डायरेक्ट रब्ता करेंगे। इलेक्शन ये रवायत पहले भी मौजूद है। शफाफ इलेक्शन पे इत्तफाक हुआ है, हुक्मरान से बातचीत ना करने पे इत्तफाक हुआ है, और इस्तीफ़ाओं पे तकरीबन जो इत्तफाक हो चुका है। बाकी जो लवाज़मात हैं एहतजाजी तहरीक के, उन पे भी मुकम्मल इत्तफाक है। और ये तय पाया गया है कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके इस हुकूमत को प्रेशर में लाया जाए। फिर अगर लॉन्ग मार्च तो होगा ही होगा, क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जो है वो 9 दिसंबर को हो रहा है, और उसमें ये उसके सारे TOR सारे तय किए जाएंगे। जुज़ियात जो उसकी हैं वो तय की जाएंगी कि लॉन्ग मार्च की तारीख़ क्या हो, उसकी तैयारी किस तरह हो, वो कहाँ से शुरू हो, कहाँ ख़त्म हो, फिर अगर धरना देना हो तो कैसे हो। लेकिन उस लॉन्ग मार्च की जो डेट होगी वो डेट तय की जाएगी। उसके बीच का जो अरसा होगा, क्योंकि जो 13 दिसंबर का लाहौर वाला जलसा होगा उसमें भी कुछ चीज़ों का ऐलान होगा, और 13 दिसंबर के बाद जो कुछ करना है अपोजिशन ने, वो जुज़ियात भी स्टीयरिंग कमेटी ने तय करनी है। क्योंकि तजवीज़ें तो मुख्तलिफ आई हैं, शटरबंद हड़ताल की भी आई है, पहिया जाम हड़ताल की भी आई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी जुज़ियात हैं, वो तय की जाएंगी। लेकिन मुकम्मल तौर पे इत्तफाक जिन चीज़ों पे हुआ है वो फिर मैं अपने नाज़रीन के लिए रिपीट करूँगा कि एक तो इस्तीफ़ा पे इत्तफाक हो चुका है तकरीबन, क्योंकि जो इबाम था या जो शक था पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो शक आज दूर हो गया है। दूसरी बात, मुज़ाकरात नहीं होंगे हुकूमत से किसी भी फोरम पे, किसी भी कमेटी लेवल पे, पार्लियामेंट लेवल पे, वज़ीर-ए-आज़म की सतह पे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि मुज़ाकरात को हुकूमत ने कभी भी संजीदे नहीं लिया। तो अपोजिशन ने कहा है कि न हुकूमत से होंगे, न कोई ऐसी कोई दूसरी कुव्वत से होंगे जिस कुव्वत ने इस्तेमाल किया है और झांसा दे के फिर बीच में छोड़ दिया है। चौथी बात, जो इलेक्शन इंतखाबात के हवाले से, तो ज़हनी तौर पे सारी अपोजिशन तैयार हो गई है कि अगर इस सूरत हाल में भी इंतखाबात हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन से तय किया जाएगा, कोई मुदाखलत नहीं होगी उन इंतखाबात में। और जो पहले सिस्टम बनाया गया था, पहले जो ब्लंडर्स किए गए थे 2018 के इलेक्शन में, ऐसे कोई ब्लंडर्स नहीं होंगे। ये थी कुछ अंदरूनी कहानी PDM के इजलास के हवाले से। तो जैसे ही हमें इससे मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।